السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر گھڑی میں ہم پر لاتعداد احسانات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو امت محمدیہ سے بہت محبت ہے۔ اس امت کے لوگ جن کی عمریں بھی دوسری امتیوں سے کم ہیں، پچھلی امت کے اکثر لوگ سینکڑوں سال عبادت میں گزارتے، رات کو سجدوں میں گزارتے، دن کو روزہ رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کو امت محمدیہ سے بہت محبت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس امت کے لوگ زندگی کے مختصر ایام میں کم عبادت پر زیادہ اجر و ثواب پائے اور گناہ گار اللہ کی طرف لوٹ کر پچھلے تمام گناہ معاف کروائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر میں قیام کیا، عبادت کی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایمان و احتساب کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عمل کرے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہ ہو، بلکہ اس یقین کے ساتھ عبادت کرے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے دنیاوی مشاغل چھوڑ کر خاص فی اللہ عبادت کرے اور امید رکھے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے ذریعے سے اپنی رضا اور بخشش سے نوازے گا۔ دنیا کی زندگی چند سالوں، مہینوں یا دنوں کی مختصر ترین زندگی ہے۔ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اللہ کے ساتھ دوستی کرنے میں ہے۔ واللہ العظیم، جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ اپنے بینک بیلنس، جائیداد اور عہدوں سمیت ناکام ترین انسان ہے۔ دنیا کی رونق کو زوال ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کیسی پر رونق آرام والی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دنیا بسی ہوئی تھی، مسکراہٹیں تھی، گھر آباد تھے، لیکن کتنا جلدی سب ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ کیا پتہ ہماری کتنی زندگی رہ گئی ہے، کیا پتہ اگلے رمضان تک اس دنیا میں رہنا نصیب ہو جائے یا نہیں۔ ہم جو بھی کر سکتے ہیں ابھی کر سکتے ہیں، یہی وقت ہے۔ زندگی کے جو ایام گزر گئے، آئیے اس پر اللہ سے معافی مانگے۔ آخری عشرہ کے شب و روز رمضان کے بقیہ دنوں سے زیادہ برکت و عظمت والے ہیں، اس لیے ہمیں ان 10 دن رات میں ذکر و اذکار، 5 وقتہ نماز کی پابندی، نوافل کا اہتمام، صدقہ و خیرات کرنے چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اتنی عبادت کرتے جتنی عبادت اور کوشش دیگر ایام میں نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند کس کرتے، رات کو زندہ کر لیتے اور گھر والوں کو جگا دیتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 راتوں میں ایک رات ہے جس میں عبادت کرنے والے کی بخشش بھی ہوتی ہے، اور عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، چونکہ وہ رات حکمت کے تحت پوشیدہ رکھی گئی تاکہ اس کا طالب رمضان کے آخر 10 راتوں میں عبادت کرے، اس کی برکات کو پالے۔ اس آخری عشرہ میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری زبان ذکر و اذکار سے تر ہو، غیبت، چغل خوری، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر پوری رات عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم رات کی نماز کے بعد تراویح باجماعت ادا کرے، قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کرے، سحری میں کچھ نوافل پڑھیں، استغفار درود کی کثرت کرے۔ رمضان میں بھی اگر ہمیں توبہ و استغفار کی توفیق نہیں ہو سکی تو پھر کب اس کی توفیق ملے گی؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، غریبوں اور سفید پوشوں کے ساتھ مدد کرے۔ یہ مبارک مہینہ اختتام پر ہے، اگلے سال نہ جانے ہم کس حال میں ہوں گے۔ آج زندگی ہے، صحت ہے، اس پر شکر ادا کرے اور اس محبوب مہینے کو عبادات کی کثرت کے ساتھ الوداع کہے۔ قیامت کے دن قرآن اور روزے ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے حق میں یہ رمضان گواہی دے گا۔ اے اللہ تعالی، رمضان کے اس مہینے کو ہمارے حق میں گواہ بنا، ہمارے خلاف گواہ نہ بنا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔